السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عہد ساز شخصیت کون جانتا تھا کہ 27 اکتوبر 1943 کو ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مشہور قصبہ دیوبند میں پیدا ہونے والی اس فرزند نے عالمی اسلام کے افق پر کس چمک دمک کے ساتھ طلوع ہو کر چمکنا ہے کہ ان کے مقابلے میں باقی سب کی چمک دمک مان پڑ جائے گی۔ پاکستان بننے سے 4 سال پہلے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور بانیان پاکستان اور بعد ازاں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ان کے سب سے چھوٹے بیٹے محمد تقی عثمانی کی شکل میں ایک ایسا گوہر نایاب پیدا ہوا جس کی چمک سے آج پوری دنیا کے علمی محفلیں پر رونق ہے۔ اگرچہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنے والد کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، لیکن اپنی خدمات میں وہ اپنے بڑے بھائی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب سے بھی بہت آگے ہے، اور اگر حقیقت حال کو مد نظر رکھا جائے تو اس وقت اہل حق میں ان کی ٹکر کی کوئی دوسری علمی شخصیت پاکستان کیا پوری دنیا میں دیکھنے کو نہیں۔ مفتی تقی عثمانی 7 بر اعظم میں پھیلی ہوئی پوری امت مسلمہ میں ہے۔ یہ ایک واحد شخصیت ہے جن کی بات پر عرب عجم دنیا جہاں میں پھیلی امت سے تسکین ختم کرتی ہے۔ ہر مشکل کی گھڑی میں امت کی طبقات کی پہلی اور آخری نظر انہی کی طرف جاتی ہے۔ افریقہ میں قادیانیوں کی غیر مسلم ہونے سے متعلق کیس چل رہا تھا اور عدالت میں دلائل دینے تھے، تو افریقہ کے مسلمانوں کی پوری دنیا میں اس مقصد کے لیے جس ہستی کی طرف نظر کی گئی وہ مفتی محمد تقی عثمانی تھی، جو افریقہ کی دعوت پر افریقہ گئے اور کورٹ میں اپنے دلائل سے قادیانیوں کو کافر قرار دلوانے میں کامیاب رہے۔ فجی سے لے کر مغرب کے آخری کنارے تک اور ناروے سے لے کر جنوب کے آخری کنارے تک پھیلی ہوئی پوری امت جس کو اپنا متفقہ مفتی اعظم مانتی ہے، جس کے فتویٰ کو حرف آخر کا درجہ دیتی ہے، اور وہ ہے مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم عالیہ، جسے اگر امت مسلمہ میں کوئی ناواقف ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستانی قوم ہے، جو چراغ تلے اندھیرے والے محاورے کا عملی نمونہ بنی ہوئی ہے۔ تقی عثمانی صاحب نے 150 سے زائد عربی، اردو، فارسی اور انگریزی زبانوں پر مبنی کتابوں کا علمی خزانہ امت کو لکھ کر ہدیہ کر چکے ہیں، اور یہ کوئی 150 کتابچے نہیں بلکہ یہ کتاب کئی جلدوں پر محیط ہے، اور ہر جلد میں ہزاروں صفحات ہیں۔ پاکستان کی اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ کے پنچ کے کم و بیش 20 سال چیف جسٹس رہ چکے ہیں، اور اس دوران کئی تاریخی اور یادگار فیصلے صادر فرما چکے ہیں، جن میں ریا یعنی سود کے خلاف تاریخی فیصلہ ہمارے عدالتوں فیصلوں کے ماتھے کے جمر کے طور پر تا قیامت چمکتا دمکتا یادگار رہے گا۔ سود سے لتھڑی ہوئی آلودہ بینکاری کے مقابلے میں دنیا کے سود سے پاک اسلامی اصولوں پر مبنی بینکاری کا مکمل نظام لکھ کر دے چکے ہیں۔ نوٹ: موجودہ اسلامی بینکاری کے نام سے مشہور بینک ان کے بتائے ہوئے نظام پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، اس میں مفتی صاحب کا کوئی دوش نہیں، انہوں نے مکمل نظام مرتب کر دیا ہے۔ اب اہل اقتدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے بینک کے مفتی تقی عثمانی کی طرز پر مفتی تقی عثمانی ایک واحد اسلامی مصنف ہے جنہوں نے آسان ترجمہ قرآن کو زمین کی بجائے فضا میں لکھ کر عالم اسلام میں ایک نئے ریکارڈ کا اضافہ کیا۔ 30 جلدوں پر مبنی آج تک لکھے گئے تراجم قرآنیہ میں سب سے سلس با محاورہ اور شائستہ اردو سے
مزین خصوصیت آسان ترجمہ قرآن سارے کا سارا اپنے عالمی اسفار کے دوران جہاز کی پرواز میں لکھا اور یوں ایک نیا ریکارڈ بھی قائم کر گئی۔ ان سے پہلے چند لوگوں نے انگریزی میں قرآن کا ترجمہ کیا تھا، مگر وہ لوگ چونکہ باقاعدہ مولوی اور عربی پر اتنی مہارت نہیں رکھتے تھے، بلکہ انہوں نے قرآن کے اردو تراجم کو انگریزی میں نقل کیا تھا، اس لیے ان انگریزی تراجم میں وہ چاشنی نہ تھی۔ جس طرح مفتی تقی عثمانی صاحب وہ پہلے عالم دین ہے جنہیں بذات خود عربی پر مادری زبان جتنا عبور تھا اور انگریزی میں بھی مہارت تامہ حاصل تھی۔ یہ دونوں زبانوں پر مکمل عبور کی وجہ سے ان کا لکھا گیا انگریزی ترجمہ قرآن پاک آج یورپ کے مسلمانوں کی متاع عزیز بنا ہوا ہے۔ بلا شبہ اردو کی طرح انگریزی میں بھی ان کے جیسا ترجمان قرآن دوسرا نہیں ملتا۔ ان کی زندگی کے ایک لمحے کو قیمتی بنانے والے اور اسے ذریعہ آخرت بنانا کوئی مفتی تقی عثمانی سے سیکھی کہ جہاز کی پرواز کے دوران کے وقت کو بھی ضائع ہونے سے بچایا اور اردو کا سب سے خوبصورت مستند بامحاورہ آسان ترجمہ قرآن لکھنے جیسے خوبصورت کام میں لگا کر ذخیرہ آخرت بنا لیا۔ سن 2009 میں ہی PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ سفر کرنے والے مفتی تقی عثمانی صاحب تھے، جس پر PIA نے انہیں بطور اعزاز عمر بھر کے لیے PIA پر سفر کرنے کی صورت میں ان کو 1/3 یادیں کرائے میں سفر کرنے کی سہولت دے رکھی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی مادری زبان اردو کے ساتھ دیگر 4 زبانوں عربی، انگریزی، فارسی اور ہسپانوی پر بھی مکمل عبور رکھتے ہیں، خاص کر عربی اور انگریزی میں بہت ہی زیادہ مہارت رکھتے ہیں، چنانچہ ان کے اردو سے زیادہ عربی انگریزی کے بیانات سے انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ مفتی تقی عثمانی صاحب پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں کن عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں اور ابھی تک فائز ہے۔ کہ بہت سے ملکوں نے ان کو ایوارڈ دیا۔ سعودی شہریت اور رہائش کا اصرار کر رہا سعودی حکومت ان کو یہاں رہائش پر اصرار کر رہا ہے، مگر یہ درویش اپنی مٹی سے محبت کا قرض چکانے کے لیے حرمین کا پڑوسی چھوڑے ہوئے ہے۔ جیسے اپنے ملک کے حکام نے بھلے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ نہ دیا ہو، مگر اردن کے بادشاہ نے ان کی دینی خدمات کے اعتراف میں انہیں اپنے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا ہے۔ صرف اسلامی دنیا کے حکمران نہیں، بلکہ برطانیہ، انگلینڈ کے سابق وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے لے کر شمالی لاطینی امریکہ کے صدور تک مفتی تقی عثمانی سے وقت لے کر ان سے اسلام کے نظام معیشت پر آگاہی لیتے ہیں اور اپنے سودی نظام کے مقابلے میں اپنے ہاں اسے نافذ العمل کرانے کے لیے مشورے لیتے ہیں، جنہیں خطابات کے لیے صرف پاکستان یا دیگر ممالک کے مدارس سے ہی دعوت نامے نہیں ملتی، بلکہ دنیا کی نامور اور مشہور زمانہ یونیورسٹیوں سے لے کر ورلڈ اکنامک فورم جیسے عالمی فورمز پر معیشت کے موضوع پر